مرد جو ہے وہ لباس الگ پہنتا ہے، مخصوص لباس پہنتا ہے، دو چادریں عام طور پہ ہوتی ہیں اور بغیر سلا ہوا وہ لباس ہوتا ہے. عورتوں کے لیے لباس کے تعلق سے کیا پابندی ہے؟ کیا وہ بھی حرام پہنیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے لباس کے تعلق سے کوئی احکام نہیں ہے. اچھا، یعنی جدا کرنا خاص احکام ہو ایسا نہیں ہے. مرد کے لیے ہے کہ مرد بغیر سلا لباس پہنے گا، اسلامی بہنیں جو ہیں وہ سلا ہوا لباس پہنیں گی. اچھا. ان کے لیے کوئی رنگ خاص نہیں ہے، کوئی ڈیزائن خاص نہیں ہے، کوئی انداز خاص نہیں ہے. بعض جو سفید اس طرح کے احرام کے طور پہ برقعے پہنتی ہیں، اس کو لازمی سمجھتی ہیں، یہ غلطی ہے ان کی؟ لازمی سمجھنا غلطی ہے. اچھا. کسی اور مقصد کے تحت پہنتی ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا. ایک مقصد یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ خواتین چونکہ حجاب تو لینا ہے ان کو، سر تو چھپانا ہے ان کو، بال بھی چھپانے ہیں. اچھا. تو اب انہوں نے حجاب لیا ہوا ہے تو وہ مختلف کلر کے حجاب قافلہ وائز لیتی ہیں بعض اوقات. اچھا. تاکہ ایک قافلے کی خواتین جو ہے ممتاز ہو جائیں. صحیح. اب پاکستانی خواتین کے اندر یہ رجحان کم ہے، دیگر ممالک کی خواتین میں یہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پورا قافلے کا ایک ہی جو نا وہ اسٹائل ہوتا ہے. مردوں نے واسکٹ پہنی ہوتی ہے، اگر وہ احرام میں نہیں ہے تو ایک جیسی ہوگی. اچھا. اور خواتین کے جو ابایا ہیں وہ ایک اسٹائل کے ہوں گے. تو کسی اور وجہ سے اگر وہ سفید کا ہی تعین کرتی ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، شریعت نے پابند نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ عورتوں کے لیے سفید حجاب ضروری ہے، شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بھی احرام موزے پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں. پاؤں چھپانے کے جو مسائل ہیں مرد کے لیے وہ اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. سر چھپانا ہے، سر ان کا. چہرے کا کیا حکم؟ چہرہ نہیں چھپا سکتی، چہرہ ظاہر کریں گی. اچھا. چہرے کا فرق ہے صرف. تو ایسا آج کل دیکھا ہے بعض جو خواتین ہوتی ہیں وہ چہرہ چھپاتی بھی ہیں اور اس طرح کوئی احتیاط بھی کرتی ہیں، وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہے کہ چہرہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے اور چہرہ ڈھکا ہوا بھی ہو اور کھلا ہوا بھی ہو؟ دیکھیے اس کے لیے تاکید اس بات کی ہے کہ وہ چہرہ کسی اور طریقے سے چھپائے. یعنی نقاب نہیں کریں گی. نقاب کرنا جو ہے چہرے کو چھپانا ہے. مثال کے طور پر یہ امامہ ہے، اگر اس کو یوں کیا جائے گا تو یہ چہرے پر کپڑا چڑھانا کہا جائے گا. لیکن اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو مردوں کی طرف آتی ہے وہ تو کتاب سے آڑ کر لے تاکہ مرد اسے نہ دیکھیں. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ہے کہ وہ سواری پر جا رہی تھیں تو کسی مرد کی سواری گزرتی تو آپ کسی چیز سے آڑ کر لیتی. تو فی زمانہ ایک پی کیپ بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے. اچھا. جس کے ذریعے جو خواتین ہیں وہ اپنے چہرے کو چھپا بھی لیں گی اور جو شرعی تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. لیکن بیسیکلی یہ ہے، یہ یوں ہے، کیپ ہے نا، یہ یوں کر کے کیپ ہے. یہ جو کیپ ٹوپی والا کیپ ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ لگایا گیا ہے. صحیح. تو اب یہ جو کیپ پہنے گی پیچھے یوں کر کے، تو یہ پردہ چہرے سے مس نہیں ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ پردہ دور ہوگا اس کا اور ایک خیمہ نما اسٹائل بن جائے گا. اب اس کے اندر کچھ احتیاط ہے، دیسی ٹوٹکے ہیں. اچھا. اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ چہرہ ٹچ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو پھر یہ میں قریب آ جاتا عرض کر رہا ہوں. اب جس اسلامی بہن کے گود میں بچہ ہو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے. تو ایک دیسی ٹوٹکا تو یہ ہے کہ جو پتلا گتا ہوتا ہے نا، بہت ہی پتلا گتا عام طور پر بنیان وغیرہ میں آتا ہے، تو ایسا کوئی گتا یہاں چپکا لیا جائے پچھلی طرف، اس کو اسٹیپل کر لیں، پچھلی طرف چپکا لیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ بار بار ہلے گا نہیں. یعنی صرف کپڑا ہے تو ہلکا ہے، یہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اس کا ہلنا جاری رہے گا. لیکن کوئی یہاں پر بالکل نیچے سرے پر کوئی پیچھے کی طرف گتا چپکا لیا جائے، ہلکا گتا بھاری ہوگا، باہر کی طرف سے اندر کی طرف. اچھا. اس سے اس کا ہلنا بند ہو جائے گا. صحیح. اور یہ بالکل ایک یوں رہے گا تو یہ بار بار ٹچ ہونے کا معاملہ نہیں مدنی ہے. منی کو اگر پہنا کر چیک کریں کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. جی آپ اب چونکہ مدنی منی کا چہرہ چونکہ تھوڑا چھوٹا ہے تو ذرا آپ اس طرف چہرہ کریں. یہ دیکھیں، یہ ٹچ نہیں ہو رہا نا. صحیح. یہ دور ہے کیونکہ یہ کیپ جب بڑی خاتون پہنے گی، بڑی عمر کی خاتون، تو یہ تھوڑا دور ہو جائے گا، بالکل دور ہو جائے گا. اچھا. لیکن یہ اس کو اس میں بھی احتیاط یہی کرنی ہے کہ یہ بازار میں مل رہے ہوتے ہیں، بیٹھ مختلف سائز کے مل رہے ہوتے ہیں. اچھا. اس طرح اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے سائز کا نہ ہو، یہ یعنی یہ بالکل ٹچ ہو رہا ہو تو فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. تو اس حساب